بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم کیسز پر۔ ایک تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، خوشاب میں ایک مینیجر کو قتل کیا گیا تھا اور اس کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ اس نے گستاخی کی ہے، اور اس الزام کے بعد جو وہاں کے علماء کرام تھے وہ کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ شخص کو ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں اور یہ عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نے گستاخی نہیں کی۔ اور وہ جو شخص تھا جس نے جو گارڈ تھا اور جس نے قتل کیا تھا، وہ آپ کو پتہ ہے پھر وہ تحریک لبیک کے نعرے بھی لگائے تھے اور وہ ساری چیزیں، پھر پہلے تو اس کو ہیرو بنانے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ علماء کرام، مذہبی علماء کرام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا فروغ کرنے والے ہیں، انہوں نے جب کھڑے ہو گئے اور وہ ساری جو مذہبی تنظیمیں ہیں خوشاب کی وہ کھڑی ہو گئیں، تو انہوں نے پھر اس مینیجر کا ساتھ دیا تھا کہ یہ جس کو قتل کیا گیا ہے، یہ ناحق قتل کیا گیا ہے، یہ شخص عاشق رسول تھا، اور انہوں نے گواہی دی۔ اس کے بعد کیس چلا، آج اس کا فیصلہ ہے، اس کی مختصر ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پتوں کی میں ایک بڑا ہی ہولناک اور دل دہلا دینے والا ایک واقعہ پیش آیا ہے، اور ایک درندے کی کہانی ہے۔ وہ کہانی بھی جو سگا باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ آخر میں شیئر کروں گا۔ جو معاملہ ہے مینیجر کی طرف سے جو فیس بک پوسٹیں اور فیس بک پہ ان کا پورا جو اکاؤنٹ تھا، جو پروفائل تھی، اس کو جب بعد میں دیکھا گیا تو اس کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی ایسی توہین امیز بات نہیں تھی۔ کوئی بھی مسلمان جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتا ہو، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کہیں جو ہے وہ یہ چیز برداشت کرے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو یا کوئی توہین کرے۔ اور یہ تمام مسلمان، چاہے وہ کسی مکتبہ فکر سے کیوں نہ ہو، اس معاملے پر وہ سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے پاسدار ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یا آپ اس کو ناسمجھی کہہ لیں، یا آپ ان کو کوئی ذاتی وجوہات کی بنیاد پر بھی ایک ایسا کنسیپٹ اور ایسا لا جو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ کسی بدبخت میں، کسی گستاخ میں یہ جرت نہ ہو کہ وہ ہمارے پیارے پیغمبر یا ہماری جو کتاب ہے قرآن پاک یا باقی جو پیغمبر ہیں ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ کریں، یا صحابہ کرام یا اہل بیت پاک کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ ہو۔ لیکن پھر جہاں پر سوسائٹی ہو، وہاں چیزیں مس یوز ہونے لگ جاتی ہیں، اور اس کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے اور وہ گارڈ ہے، اور وہ گارڈ ایک مینیجر کو دن دہاڑے دوران ڈیوٹی قتل کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ نعرہ یہ لگاتا ہے کہ یہ گستاخ تھا اور اس لیے گستاخ کو میں نے قتل کر دیا۔ اس کے 2-3 دن تو معاملہ اٹھا اور اس کو جو ہیرو بنانے کی کوشش کی گئی، اور اس پر سوشل میڈیا میں بڑا جو ان کے حق میں پوسٹیں بھی آئیں، لیکن ایٹ دی اینڈ میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ ہمارے جو مذہبی طبقات تھے، جو مذہبی علماء کرام تھے، اور ہر مکتبہ فکر کے جو علماء کرام تھے، انہوں نے اپنا وہ کردار ادا کیا جو ان کا حق بنتا تھا، جو ان کی ذمہ داری بنتی تھی۔ انہوں نے اپنا کردار نبھاتے ہوئے نہ صرف گواہی دی تھی اس مینیجر کے حوالے سے کہ وہ عاشق رسول تھا، اور اس کا جو کنڈکٹ تھا وہ کبھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی ایسی بات کرے۔ اس وجہ سے یا غلطی ہوئی ہے، یا اس کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، یا اس کی کوئی ذاتی دشمنی تھی اس گارڈ کی جس کی بنیاد پر اس نے قتل کیا ہے، لیکن انہوں نے گواہی دے دی تھی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ جو مینیجر ہے وہ عاشق رسول تھا۔ جب یہ معاملہ آیا اور مذہبی طبقہ، کیونکہ اور تو کوئی بول نہیں سکتا، تو مذہبی جو طبقہ تھا جب وہ بولا اور وہ کھل کر سامنے آیا، تو اس کے بعد اس کے خلاف ٹرائل شروع ہوتا ہے دہشت گردی کا، اور آج اس کو سزا سنا دی گئی ہے۔ 2 دفعہ سزائے موت سنا دی گئی ہے اس شخص کو جس نے قتل کیا تھا، جو گارڈ تھا اس بینک کا، اس کو سزا سنا دی گئی ہے۔ عدالت نے وہ ٹرائل کمپلیٹ کرتے ہوئے 2 دفعہ سزائے موت سنا دی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی میں جو لا قانونیت پیدا کرنا چاہتے ہیں لوگ، یہ ان کے لیے ایک مثالی سزا ہے کہ آپ جیسے کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ہمارے پیارے پیغمبر، ہماری پیاری کتاب اور جو باقی انبیاء کرام ہیں، یا جو باقی صحابہ کرام اور ازواج مطہرات یا اہل بیت پاک ہیں، جو مقدس ہستیاں ہیں، کوئی ان کی گستاخی کرے، ویسے ہی کسی کو یہ بھی اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کوئی جو ہے وہ جذباتی ہو کر یا جھوٹا بہتان لگا کے کسی کی جان لے، کیونکہ دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور وہ ناحق قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی ایک مثالی سزا دی گئی ہے۔ اور اب
دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کہاں جائے گا۔ دوسری طرف پتوں کی جو قصور ڈسٹرکٹ قصور چونیا کا علاقہ ہے، وہاں پر جو ایک بدبخت انسان، ایک درندہ نما انسان 15 سالہ جو اپنی بیٹی ہے اس کو جنسی ہوس کا نشانہ بناتا رہا، اور مسلسل حقیقی باپ گزشتہ کئی سال سے اپنی 15 سالہ سگی بیٹی کو تشدد اور جنسی ہوس کا نشانہ بناتا رہا۔ کئی سال سے جنسی زیادتی کا شکار ہونے والی بچی کو تھانہ سٹی پولیس نے بازیاب کرایا اور شیطان صفت باپ کو حراست میں لے لیا۔ چونیا کے نواحی علاقہ میں شیطان صفت باپ کے ہاتھوں تشدد اور جنسی زیادتی کا شکار ہونے والی جو بیٹی ہے، اس نے اپنی پھوپھی کی بیٹی کو، اپنی جو پھپھو زاٹ تھی، پھوپھی کی بیٹی کو احوال بتایا، جس پر اس نے فوری پرائم منسٹر پورٹل اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ہیلپ لائن پر مدد کی کال کی، اور اس کے بعد جو چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ہیں عدنان اور ایس ایچ او تھانہ سٹی پتو کی محمد اعظم نے مشترکہ کارروائی عمل میں لاتے ہوئے اس جو درندہ جو شیطان ہے والد اس کو گرفتار کیا۔ ملزم کی سگی بیٹی عائشہ کے مطابق اس کا باپ خرم شہزاد نے 6 شادیاں کر رکھی ہیں اور اپنی 5 بیویوں کو پہلے طلاق دے چکا ہے، اور اس کی ایک اور 8 سالہ ستیلی بہن حفصہ بھی ہے، اس عائشہ کی ستیلی بہن حفصہ ہے جو اس کے ساتھ رہتی ہے، جس کی ماں کو بھی اس کے والد نے طلاق دے دی ہے۔ اور عائشہ کے مطابق اس کا والد اس حفصہ سے بھی زیادتی کی نیت رکھتا ہے کہ وہ تھوڑی سی بڑی ہو تو وہ اس کے ساتھ بھی زیادتی کرنا چاہتا تھا۔ عائشہ نے اپنے والد ملزم خرم شہزاد کے خلاف کارروائی کے لیے تحریری درخواست تھانہ سٹی میں جمع کروا دی ہے، اور وہ ملزم گرفتار ہو چکا ہے۔ جو ایس ایچ او تھانہ سٹی ہیں محمد اعظم، اس نے یہ کہا ہے کہ ہم اس پورے معاملے پر تحقیقات کریں گے اور تمام حقائق جاننے کے بعد سخت سے سخت کارروائی کریں گے۔ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو وزیر اعظم پورٹل ہے اور پھر جو مختلف اب چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے یا مختلف ہیلپ لائنز انٹروڈیوس کروا دی گئی ہیں، یہ اتنی اچھی چیزیں ہیں۔ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے قانون کا، تو قانون اس کو کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا، اگر آپ کو نہیں پتہ تو یہ آپ کا قصور ہے، قانون آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں نالج میں ہونا، اور پھر اب یہ جو وزیر اعظم پورٹل کا ایک کنسیپٹ دیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک تحفہ ہے پوری قوم کے لیے۔ کئی ایسے واقعات ہیں، ٹھیک ہے ہر واقعے کے اوپر ایکشن نہیں ہوتا ہوگا، لیکن جو اس طرح کے یہ جنسی زیادتی کے معاملات ہیں یا جو اس طریقے سے ہراساں کرنے کے معاملات ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کی ایک پروفیسر خاتون نے جو پہلے ایف آئی اے کے پاس وہ 6 مہینے سے دھکے کھا رہی تھی اور مقدمہ درج نہیں ہو رہا تھا ہراسمنٹ کا، اس نے پھر وزیر اعظم پورٹل پر جب کمپلینٹ کی تو پھر وزیر اعظم نے خود ایکشن لیتے ہوئے ان ایف آئی اے کے افسران کے خلاف نہ صرف ان کو معطل کیا بلکہ ان کے خلاف کارروائی کا بھی حکم جاری کیا۔ تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، زیادتی ہو، تو وہ وزیر اعظم پورٹل کے ذریعے اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے اور ملزمان کو کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے کیسز میں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔